ایک جملہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ماں کی گود انسان کی پہلی درسگاہ ہے۔ عرب کے ایک بہت بڑے مفکر ہیں، انہوں نے ایک جملہ لکھا کہ ماں ایک مدرسہ ہے اور ماں ایک درسگاہ ہے۔ ماں ایک ایسی عظیم ہستی کا نام ہے جو اپنی اولاد کی بہترین تعلیم و تربیت کا بندوبست کر سکتی ہے۔ انسان جو کچھ ماں کی گود سے سیکھتا ہے وہ نہ تو ساری زندگی بھولتا ہے اور اسی معیار پہ انسان اپنے آنے والے وقت میں معاشرے میں اچھا یا برا انسان بن کر کے سامنے آتا ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو واقعہ مذکور ہے، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا اور اپنے ننھے لخت جگر سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو جب وادی مکہ میں چھوڑ کر کے چلے گئے، وقت گزرا، جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تو اللہ کے نبی نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے، اپنے بیٹے سے اس معاملے پہ گفتگو کی۔ زیادہ تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن اس گفتگو کو قرآن نے دو انبیاء کی گفتگو نہیں کہا۔ اس گفتگو کو اللہ کا قرآن باپ اور بیٹے کی گفتگو سے تشبیہ دیتا ہے کہ باپ نے بیٹے سے کہا قال یا بنیا، وہ کہنے لگے کہ اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تم بتاؤ تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر تو بڑی گہرائی میں جاتی ہے، لیکن میں صرف اس کے الفاظ کے لحاظ سے باپ اور بیٹے کی گفتگو کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ باپ نے بیٹے کو کہا، یہ بات قرآن کر رہا ہے، اور آگے سے قال یا ابت افعل، قال یا ابت، کہ اے ابا جان، وہ کہنے لگے اے ابا جان، یعنی کہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جب ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جواب دیا تو قرآن کہتا ہے کہ باپ کہہ کر کے مخاطب کیا۔ تو یہ گفتگو باپ اور بیٹے کے درمیان ہوئی تھی۔ وقول قرآن افعل ما تؤمر، کہ اے ابا جان آپ وہ کام کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اب یہاں معاملہ بیٹے کی زندگی کا تھا۔ باپ نے جب پوچھا تو بیٹے نے کہا ابا جان ضرور، کیوں نہیں۔ تو بیٹا باپ کی فرما برداری بھی کر رہا ہے اور رب کی فرما برداری بھی کر رہا ہے۔ تو یہ بات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بیٹے کو یہ آداب، یہ تہذیب، یہ فرما برداری سکھائی کس نے تھی؟ اقبال نے کہا تھا کہ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یہ ماں ہی تھی، یہ ماں کی گود ہی تھی، یہ وہ ماں ہی پہلی درسگاہ تھی جس نے بیٹے کو اس قابل بنا دیا کہ بیٹا باپ کا فرما بردار بھی ہے اور بیٹا رب کا فرما بردار بھی ہے۔ آج معاشرے کے اندر اگر ماؤں کی تربیت کر دی جائے، ماؤں کو تعلیم اور تہذیب سے آشنا کر دیا جائے، وہ ایک ایسی قوم تیار کر سکتی ہے جو مہذب قوم ہو۔ لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں عورت کی تعلیم پہ زور تو دیا جاتا ہے، لیکن وہ کون سی تعلیم ہے جو ایک عورت کو عورت بناتی ہے، جو ایک عورت کے پاس عورت کا حسن باقی رہنے دیتی ہے؟ وہ کسی شاعر نے بھی کیا خوب کہا تھا کہ جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اس علم کو ارباب نظر موت، کہ ایسا علم، ایسی تعلیم جو عورت سے اس کا عورت ہونا بھی چھین لے، یہ علم در حقیقت علم نہیں بلکہ یہ عورت کے عورت ہونے کی موت ہے۔ تو ہم نے عورت کو ایسا علم سکھانا ہے جو عورت سے اس کا عورت ہونا نہ چھینے، بلکہ اس کو ایک مہذب اور تعلیم یافتہ عورت بنا کر کے معاشرے میں پیش کرے، تاکہ وہی عورت کل کو جب ماں کے منصب پہ فائز ہو جائے تو وہ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کر سکے، معاشرے کو با اخلاق، با کردار بچے دے سکے۔ تو ایسی تعلیم جو عورت سے عورت ہونا چھین لے، جو اس کا کردار چھین لے، جو اس کو بے پردہ بنا دے، وہ تعلیم عورت کے لیے تعلیم نہیں بلکہ زیر قاتل کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہم نے عورت کو وہ تعلیم دینی ہے جو تعلیم حاصل کر کے عورت
बेटी के रूप में हो तो खुदा की रहमत करार पाती है। हमने औरत को वो तालीम देनी है कि जिस तालीम को हासिल करके औरत माँ के रूप में हो तो उसके कदमों में खुदा की जन्नत होती है। हमने औरत को वो तालीम देनी है कि जब औरत उस तालीम से बहरामंद हो तो वो बीवी के रूप में आए तो अपने शोहर का आधा ईमान ठहरे। हमने औरत को वो तालीम देनी है कि औरत के पास वो तालीम आए तो औरत को भी खुदा का कुर्ब नसीब हो जाए। हमने औरत को उस इल्म, उस तालीम, उस तहजीब से बचाना है जो उसे घरों से बाहर निकाल करके बेपर्दा बाजारों की जीनत बना दे, जो उससे हया छीन ले, जो उससे अदब छीन ले, जो उसको सोशल मीडिया पे बेपर्दा करके निगाहों की तस्कीन का सामान बना दे। हमने औरत को ऐसी तालीम से बचाना है और ये हमारा फरीजा है, क्योंकि आज के दौर में औरत के साथ ये जुल्म किया गया है कि उसे इस्तेमाल किया गया, उसे सिर्फ तशहीर का सामान बना दिया गया। और हम खवातीन इस्लाम से भी ये कहना चाहते हैं, खुद को ऐसे इल्म, खुद को ऐसी तालीम, खुद को ऐसी तहजीब से महफूज रखें कि जिससे आशना होने के बाद तुम सिर्फ तशहीर का और तस्कीन का सामान बन के रह जाती हो, बल्कि खुद को ऐसी तालीम और तहजीब से बहरामंद करें कि जिसे हासिल कर लेने के बाद तुम किरदार की बुलंदियों पे फाइज हो जाओ, तुम लोगों की निगाहों में साहिब इज्जत बन जाओ, काबिल इज्जत बन जाओ, जिससे तुम्हारा वकार मजरूह न हो, जिससे तुम्हारे औरत होने को कोई नुकसान न हो। क्योंकि तुम आज अगर सिर्फ औरत हो तो कल आने वाले वक्त में तुम माँ के मनसब पे फाइज होगी और तुमने मुआशरे को ऐसी औलाद देनी है, ऐसे तरबियत याफ्ता बच्चे देने हैं जो मुआशरे में एक बा अखलाक, बा किरदार और बा मकसद जिंदगी गुजारने के काबिल हों, जो मुआशरे के लिए फायदा मंद हों।